السلام علیکم کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بچوں؟ آج ہمارا اسائنمنٹ نمبر 3 کا ڈے 2 ہے، سبجیکٹ اردو لٹریچر۔ بچوں، ہم اسائنمنٹ نمبر 3 میں سبق نام دیو مالی کے بارے میں میں آپ کو ریویو دینے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو 2 سوال کروائے تھے۔ امید ہے آپ نے اپنی کاپی میں یہ کام صفائی سے کر لیا ہوگا۔ نام دیو کے بارے میں ایک چھوٹا سا ریویو میں آپ کو پھر دیتی چلوں تاکہ سبق آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ مقبرہ رابعہ درانی کے احاطے میں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور نامدیو اس باغ کا مالی تھا۔ مصنف اسی کا گھر اسی باغ کے احاطے میں تھا اور وہ روزانہ اپنے گھر کی کھڑکی سے نامدیو کو اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ نامدیو کس طرح پودوں کا خیال رکھتا ہے، پودوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے، پودوں کو نکھارتا ہے، پانی دیتا ہے، سنوارتا ہے اور پھر پودوں سے باتیں بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے اس کام کا بدلہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ وہ کیونکہ اپنے پودوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا تو اولاد کی دیکھ بھال کی کوئی قیمت ماں باپ کبھی نہیں لیتے، اسی لیے اسے کسی صلے کی، انعام کی، ستائش کی تمنا ہی نہیں تھی، بس وہ اپنا کام بہت اچھی طرح کرنا چاہتا تھا اور اسی کام کی لگن اسے اتنی زیادہ تھی کہ اسے کام کے دوران اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے یا کسی خطرے کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب باغ کے اوپر شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا تو تمام مالی اپنی جان بچا کر بھاگ گئے، لیکن نامدیو کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کب یہ حملہ ہوا۔ نامدیو کو شہد کی مکھیوں نے اتنا کاٹا کہ وہ اسی تکلیف سے اس کی جان چلی گئی، لیکن اس کے کام سے محبت کا اندازہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان سے چلا گیا لیکن اس نے اپنے پودوں کو، ان کی دیکھ بھال کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد مصنف نے بڑے انسان کی جو مثال بتائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عہدے سے، اپنے مال و دولت سے کبھی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کام سے لگن، کام سے محبت اور ایمانداری، خلوص جو ہے اسے بڑا انسان بناتے ہیں، اور اگر یہی بڑا انسان ہونے کا معیار ہے تو نامدیو یقیناً ایک بڑا انسان تھا۔ تو بچوں، اس کے بعد ہم نے اس سبق کے بعد 2 سوال کر لیے تھے نامدیو کے۔ آئیے اب ہم سوال نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی کاپی، پین نکال لیجئے اور آج کی تاریخ صفحے پر ڈالنے کے بعد آپ یہ سوال نمبر 3 کریں گے بچوں، شاباش۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، نامدیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ بچوں، سوال نمبر 3 کیا ہے؟ نامدیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ آئیے ہم اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ نامدیو چونکہ پیڑ پودوں کے بارے میں بھرپور معلومات رکھتا تھا، اسی لیے اسے جڑی بوٹیوں کا بھی پتہ تھا اور مختلف قسم کی بچوں کی بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کی تشخیص بھی وہ خود کر لیتا تھا اور پھر بساط بھر ان کا
بساط بھر ان کا علاج بھی کر دیا کرتا تھا۔ بچوں، یہ ہے سوال نمبر 3 کا جواب۔ پودوں کے اطراف جو بیٹے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ جڑی بوٹیاں کہلاتی ہیں جو مختلف قسم کے علاج میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نام دیو کو ان چیزوں کی پہچان تھی، اور وہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی تشخیص کر لینا، بیماری کو پہچان لینا کہ کون سی بیماری ہے، اور پھر اپنی صلاحیت کے مطابق ان جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج بھی کر دیتا تھا۔ بچوں، آپ اس سلائیڈ کی مدد سے اپنا جواب مکمل کر لیجئے، بہت صفائی سے کام کیجیے گا، کام کو بار بار مٹانا یا وائٹو کرنا، اس سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں، کوشش کیجئے کہ وائٹو کا اور دوسری جو آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں کام کو مٹانے کے لیے، وہ صفحے کو خراب کر دیتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ ایک ہی دفعہ میں بہت صاف ستھرا کام کر لیں۔ شاباش۔ اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔